السلام علیکم دوستوں، ایک اور پوڈ کاسٹ دل کی بات نصرت حسین کے ساتھ آج ہم بات کریں گے، بلکہ انفیکٹ کنکلوڈ کریں گے خواب کی کہانی، وہ گانا جو کہ جنون کے پہلے البم کا ایک بہت آئیکونک ایک رومانٹک گانا کہہ لیں یا کسی کی یاد کے بارے میں۔ وہ گانا بہت لوگوں کو پسند آیا اور بہت بعد میں لوگوں کو پتہ لگا کہ وہ میں نے گایا تھا، اور اب تو شاید آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ وہ گانا میں نے اپنی والدہ مرحومہ کے لیے گایا تھا۔ اس کہانی کو میں شروع کرتا ہوں مڈ 80s میں۔ میں اپنی والدہ کے ساتھ، چھوٹی ہمشیرہ اور ہم 4 لوگ اپنے 24C سیٹلائٹ ٹاؤن کے گھر میں رہا کرتے تھے۔ والدہ کی طبیعت کچھ آن اینڈ آف رہتی تھی، ڈاکٹرز کر رہے تھے علاج، لیکن ان کو ڈائگنوز نہیں ہوتا تھا کہ مسئلہ کیا ہے۔ ان کو کچھ ڈائجسٹو کچھ پرابلم فیل ہوتی تھی، مرچیں یا کچھ ایسی چیزیں وہ نہیں کھا سکتی تھیں۔ اس زمانے کی ٹیکنالوجی کہہ لیں، لیکن آج بہت ایزیئر ہوتا ہے کولونوسکوپی کرانا، اور ڈاکٹرز بہت جلدی فگر آؤٹ کر لیتے ہیں۔ شاید اس زمانے میں وہ ٹیکنالوجی ظاہر نہیں تھی، بیریم میل، ایکس ریز وغیرہ ہوا کرتے تھے، لیکن مجھے کچھ اندازہ تھا کہ مسئلہ کچھ گمبھیر ہے۔ اور جب بھی والد صاحب کوئی اپوائنٹمنٹ لیتے تھے ڈاکٹر کی، تو میں فوراً، چاہے کچھ بھی کر رہا ہوں، چاہے میں میوزک کر رہا ہوں یا کوئی اور، مائی مدر میرے لیے اس وقت بالکل ایک اولین ترجیح ہاتھ میں سے وہ تھیں کہ بھئی ان کا علاج ہونا چاہیے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے جب میں ڈاکٹرز وہ لے جاتے تھے اندر ان کے چیک اپ وغیرہ کرانے، تو باہر میں بیٹھ کے اللہ میاں سے دعا کرتا رہتا تھا کہ یہ ڈاکٹرز دریافت کر لیں، کچھ ڈھونڈ لیں کہ ان کو مسئلہ کیا ہے۔ لیکن جیسے کہ ہم سب نے یہاں سے کوچ کرنا ہے، موت کا نام گالی نہیں ہے، میرے والد صاحب کہا کرتے تھے، لیکن ان کا ٹائم ابھی نہیں تھا شاید۔ اب میں آپ کو فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں، اب ہم آ گئے ہیں 1990، یہ نومبر دسمبر کا ٹائم ہے، اور والدہ کراچی آئی ہوئی ہیں، اور ہمارے بڑے بھائی کیپٹن ثروت اور ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہاں کے ہاسپٹلس کو موقع دیتے ہیں۔ ایک ایم اے جناح روڈ پہ ایک بہت نامی گرامی پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، وہاں ہم نے ان کو ایڈمٹ کرایا۔ بہت کوئی توپ کے کوئی وہاں ڈاکٹر تھے، میں ان کا نام بھول رہا ہوں اس وقت، اور انہوں نے ان کا علاج شروع کیا، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بہت سارے ٹیسٹس کے بعد انہوں نے کہا جی ان کو کچھ نہیں ہے، اور میں ان کو جو میڈیسن وہ لے رہی ہیں، اچھا وہ میڈیسن لیتی تھی ایٹیوین، اور ہر رات کو وہ شام کو ان کو ضرورت پڑتی تھی اس کی۔ انہوں نے کہا میں ان کو ایک پلاسیبو دوں گا، یعنی ہم کہیں گے کہ یہ میڈیسن وہی ہے لیکن وہ ہوگی نہیں، وہ ایک عام سا پاؤڈر ہوگا، اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، درد نہیں ہوگا۔ میں اس رات ان کے ساتھ تھا، اور وہ رات بڑی بھاری گزری۔ والدہ کے اوپر تو گزری ہی، لیکن میرے اوپر بھی اس نے بہت اثر چھوڑا، کیونکہ ان کا جو پین تھا، ان کی تکلیف، وہ مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں باہر جا کے بولوں کہ جی ان کو کچھ پین کلرز دیں، ان کو کچھ کریں، لیکن خیر الٹیمیٹلی جب بہت ہی ان کو درد محسوس ہونے لگا، تو پھر ان کو وہ میں پین کلر
انٹراوینس دیا، پھر ان کو کوئی آرام آیا. وہاں سے خیر ہم ڈسچارج ہو گئیں وہ، اور واپس ہمارے PCHS کے گھر میں. تھوڑے دنوں بعد، ہفتہ یا 10 دن گزرا ہوگا، ان کو پھر باتھ روم ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ان کو نہیں پیش آ رہی تھی، اور اسٹمک ان کا سویل کر رہا تھا. اور اب میں پھر پریشان کہ یار ابھی تو ڈاکٹرز نے ان کو کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن مجھے اندر سے ضرور یہ شک تھا کہ مسئلہ بہت ہی کچھ ایسا ہے جو ڈاکٹر سے نہیں ان کو پتہ لگ رہا. اور مجھے یاد ہے میں ایک فلائٹ کر کے آیا ہوں تو میری آنسرنگ مشین پہ میسیج آیا ہوا تھا میرے بڑے بھائی کا کہ آغا خان پہنچو. اب یہاں سے صحیح وہ داستان شروع ہوتی ہے جو میں نے اپنی سوزوکی FX پکڑی، اور میں رات کو اب آ رہا ہوں ہاسپٹل میں انٹر ہوا ہوں، اور میں اب اوپر والے سے میں گفتگو کر رہا ہوں کہ تو پھر یہ ہے فائنل ان کی ڈیسٹینیشن. اور میں گلہ بھی کر رہا ہوں کہ میری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی. مجھے یاد ہے میں نے گاڑی پارک کری اور میں گیا ہوں ان کے کمرے میں. لیٹی بھی تھیں وہ، اور نیکسٹ ڈے میرا اگلے دن آف تھا، تو بھائی نے کہا کہ تم رہ سکتے ہو یہاں پر. میں نے کہا ہاں یقیناً، بالکل، کیوں نہیں. ایک بندے کی رہنے کی وہاں پر اجازت تھی. تو اب میں ان کے ساتھ اب میں پریشان ہوں، ان کو بھی، میری ماں کو محسوس ہو رہا ہے کہ میں بہت ہی کچھ اضطراب میں ہوں. تو سم ویئر بیچ میں، اچھا میں یہاں پر کہتا چلوں کہ پتہ نہیں کیوں وہ ایک گانا پڑوسی ملک کا، لگ جا گلے، لگ جا گلے، کہ پھر یہ وہ میرے مائنڈ میں کنٹینیوسلی ریپیٹ ہو رہا ہے، بج رہا ہے میرا وہ گانا. اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں پر تو آ کے یا کچھ پتہ لگ جائے گا کہ کیا ہے. اور ایک میں یہاں پر بڑی انٹرسٹنگ چیز بتاؤں کہ ہم لوگ، اور کافی یہ چیز ریزونیٹ کرے گی اور لوگوں کے ساتھ بھی، کہ ہمیں پتہ نہیں کیوں مشکل لگتا ہے والدین کو یہ کہنا کہ ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں، دیٹ وی لو دیم سو مچ، کہ دنیا میں کوئی چیز اور ہمیں اتنی عزیز نہیں تھی. میں اس وقت وہ والدہ کو کہنا چاہتا تھا، اور مجھے بڑا مشکل مجھے لگ رہا تھا اس وقت یہ کہنا ان کو. تو دیوار سے میں ٹیک لگا کے کھڑا ہوا تھا، تو میری والدہ نے کہا طوطی. وہ مجھے پیار سے طوطی بولتی تھیں. انہوں نے کبھی میرا نام نہیں بولا، میں نے کبھی مائنڈ بھی نہیں کیا. انہوں نے کہا فکر نہیں کرو طوطی، میں پہلے بھی آپریشنز میں بھگت چکی ہوں، اور ڈونٹ وری، یہ بھی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو ان کو گیل بلیڈر کا پہلے آپریشن ہوا تھا، اپینڈکس کا بھی، تو انہی کا وہ ذکر کر رہی تھیں. لیکن میں نے پھر فائنلی ان کو کہا کہ امی آپ کی بڑی ضرورت ہے ہمیں اس وقت، اور مجھے بھی. تو انہوں نے کہا کہ فکر نہیں کرو بیٹا طوطی، میں ٹھیک ہو جاؤں گی. اور ڈاکٹرز نے پھر آپریشن کچھ دنوں بعد ان کا رکھ دیا. اور میں نائٹ ڈیوٹی کیا کرتا تھا ان کے ساتھ، اور فلائنگ تو میں نے لکھ کے دے دیا تھا کہ جی مجھے چھٹی چاہیے، مجھے اب ماں کے ساتھ ہی رہنا ہے.
اب یہاں پر بھی ذکر کرتا چلوں کہ جنون کی ریکارڈنگ ابھی ہو رہی ہے ای ایم آئی میں، اور ایک دن پھر کیا ہوا کہ آپریشن ان کا ہوا، اور آپریشن جب ہوا تو میں جب ہاسپٹل میں پہنچا ہوں، میں گیا ہوا تھا کچھ 2-3 گھنٹے کی نیند کرنے کے لیے، اور مجھے ابھی تک یاد ہے بڑے بھائی میرے کھڑے ہوئے تھے، والد صاحب بھی، اور میرے بڑے بھائی نے کہا کہ اچھی خبر نہیں ہے. تو میں نے اپنے آپ کو پریپیئر تو کیا ہوا تھا کہ کچھ جو آنے والا ہے کوئی اچھا نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز نے ان کو 3 مہینے کا بولا ہے بس، تو یقین مانے میرا دل جیسے کسی نے نچوڑ دیا ہو، مسل دیا ہو، اور میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ کیا حالت تھی اس وقت. پہلے تو یقین نہیں آیا کہ میں نے سنا کیا ہے، اور ظاہر ہے دشمن کو بھی ایسی تکلیف نہ دے اوپر والا. اور لگتا ہے جیسے کہ وقت ٹھہر گیا، اور ان کے الفاظ میرے بڑے بھائی کے وہ گونجتے رہے. اب میں اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ نہیں یار، کچھ علاج تو ہو سکتا ہے، کیمو تھراپی بھی ہو جائے گی یا کیا ہو جائے گی. اچھا، اب یہاں پر ایک اور بھی مزے کی بات یہ بتاؤں میں آپ کو کہ ظاہر ہے ڈاکٹرز کو پتہ لگ گیا تھا جب انہوں نے آپریٹ کیا، وہ بایوپسی کی بھی کیا ضرورت تھی، بیکاز انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا، وہ سب پھیل گیا تھا کولن کینسر، اور ان لنگس تک ان کے وہ چلا گیا تھا. اب والدہ پوچھتی تھیں کہ کیا واٹ ڈڈ دے ڈسکور، ان کو کیا ملا، لیکن اب ہم نے سوچا ہوا تھا کہ ان کو بتانا تو ہے نہیں. خیر انہوں نے کوئی اف آئی ریمبر کوئی 2 یا 3 فیٹ کی انٹسٹائن انہوں نے کاٹ کے پھر دوبارہ جوڑی، اور سٹول وغیرہ ان کو نارمل پاس ہونا شروع ہو گیا. اور اب وہ ریکور تھوڑا بہت کر رہی ہیں، ظاہر ہے میڈیسنز وغیرہ دے رہے ہیں ان کو، اور میں ان کے ساتھ رات کی ڈیوٹی کر رہا ہوں. اور ظاہر ہے جو میری حالت تھی اس وقت وہ آپ خود جان سکتے ہیں. سلمان سے میری بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا یار اگلے دن تم آؤ ای ایم آئی، اگر آ سکتے ہو تو ووکلز کرنے خواب کے. وہ پھر صبح ہوئی اور میری ہمشیرہ آئیں اور بڑے بھائی، تو پھر میں نے اپنی گاڑی پکڑی اور میں ای ایم آئی پہنچا ہوں. اب کانسٹنٹلی ڈرائیو کے دوران بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک 2 جتنے بھی دن گزرے تھے وہ بھی گزر چکے ہیں، اور میں کیلکولیٹ کر رہا ہوں کہ 3 مہینے. اچھا ہمیں یہ شک بھی ہو چکا تھا کہ انہوں نے 3 مہینے کچھ زیادہ ہی دیے ہیں ڈاکٹر نے، کہ ہمیں بہت زیادہ شاک نہ لگے، یہ ہمیں اندازہ ہو چکا تھا. اور میں پہنچا ہوں، میں نے گاڑی ای ایم آئی میں پارک کی ہے. آصف صاحب، سلمان آلریڈی تھے. انہوں نے کہا یار ایک گوسٹ ٹریک، گوسٹ ووکل کر دو. اچھا گوسٹ ووکلز یہ ہوتے ہیں کہ رف ووکل جو سنگر ہے وہ کرتا ہے، اور اس کے اوپر پھر باقی میوزیشین جو ہیں وہ اپنے، یہاں پر سلمان احمد نے گٹارز وغیرہ کرنے تھے، اور میں نے پھر اپنے فائنل ووکل بعد میں دوبارہ آ کے میں نے کرنے تھے. گانا تو مجھے یاد تھا، ارتضیٰ برلاس نے جو اتنے خوبصورت الفاظ لکھے تھے. میں نے آنکھیں بند کریں اور ہیڈ فونس میں نے پہنے ہوئے تھے. آصف صاحب نے کہا ریڈی فار دا ٹیک، اور وہ گانا شروع ہوا. میں نے اپنی آنکھیں بند رکھی اور جیسے میں کسی ٹرانس میں چلا گیا ہوں، اور میں نے وہ گانا شروع کیا.
اور ظاہر ہے وہی فیلنگز جو آپ محسوس کرتے ہیں اس گانے میں، وہ وہی فیلنگز تھیں جو میں اس وقت محسوس کر رہا تھا. اور اسی لیے یہ گانا اتنا انٹینس اور اتنی ایموشنز کے ساتھ میں نے گایا کہ ایک اور بھی یہاں پر آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ورس اور کورس کے بعد about 70% ان دا سانگ میں نے آنکھیں کھولی تو مجھے دور شیشے میں بڑے بھائی کیپٹن سروت کھڑے ہوئے نظر آئے. تو جیسے میں ٹرانس سے باہر نہیں آ جاتا ہوں اور سڈنلی وہ میری جذبات اور میرے جو احساسات تھے ان میں کچھ ان کو دھکا لگایا، ان کو دھچکا لگایا اور وہ ڈراپ ہوئے ہیں. مجھے ادھر ہی فیل ہو گیا تھا. خیر میں نے وہ گانا کمپلیٹ کیا، ہیڈ سیٹ میں نے اتارے، واک کیا. ایک بڑا سا ہال تھا، دور ان کا کنٹرول روم تھا. میں پھر پہنچا ہوں، سلام کیا، بھائی سے ملا ہوں. میں ظاہر تھوڑی دیر پہلے میں ان سے ملا ہی تھا. تو سلمان نے کہا آصف صاحب سے کہ آصف صاحب اس ٹیک کو رکھ لیجیے گا، اس ٹیک کو اریز نہیں کیجیے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور یہاں میں یہ ضرور ایکنالج کروں گا کہ سلمان کے بڑے اچھے کان تھے ان کے، جو انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یار یہ ٹیک بڑی اچھی ہوئی ہے. اینڈ میں شاید تھوڑا بہت دوبارہ شاید کرنا پڑے، لیکن وہ بہت ہی جو فیلنگز تھیں وہ ٹرانسلیٹ ہو رہی تھی بہت اچھی. اور سلمان نے پھر اپنے گٹارز شروع کیے ریکارڈ کرنا. میں بھائی کے ساتھ وہ چائے وائے پی، میں نے گپ لگائی اور پھر وہاں سے ہم نکلے. سلمان نے اپنے جتنے گٹارز کرنے تھے وہ کیے ہیں ریکارڈ. علی بھی وہاں پر تھا ان کے ساتھ. اور میں نے پھر کچھ ٹائم ہاسپٹل میں گزارا ہے اور پھر یہ رات کی ڈیوٹی میری. اور پھر سلمان نے کہا کہ یار وہ فائنل تم نے ووکل کرنے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا اب تلک آئی تھنک ایک ہفتے تک شاید ان کا ریکوپریٹنگ ٹائم تھا ہاسپٹل میں. تو اس کے 2-3 دن بعد میں ایک آفٹرنون میں وہاں پہنچا ریکارڈ کرنے کے لیے. ہاں بڑا اپنا گلا وغیرہ میں نے کلیئر کیا. اور آپ کو یقین نہیں آئے گا، میں بالکل دل کی بات کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، میں کوئی 2-3 گھنٹے میں نے خواب کو گایا ہے. لیکن somehow وہ فیلنگز، وہ جذبات دوبارہ پھر آئے نہیں. وہ آئے تھے صرف وہ جو PACC میں جو کانسرٹ ہوا تھا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا. وہ میرا پوڈ کاسٹ ضرور دیکھیے گا اگر آپ نے وہ نہیں دیکھا ہے. لیکن پھر جو اینڈ کا پارٹ تھا جو کہ ذرا اچھا نہیں آیا تھا، وہ پھر میں نے دوبارہ ریکارڈ کیا. اور بہت ہی کم ٹائم کے وہ کچھ لفظ تھے جو مجھ سے وہ نہیں ہو سکے تھے صحیح، میں نے ان کو پھر تھوڑا بہت بہتر کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو گانا آپ سنتے ہیں وہ ہے گوسٹ ٹریک، یعنی وہ ٹریک جو کہ جس کو بعد میں ہم نے اریز کرنا ہوتا ہے، رد کرنا ہوتا ہے، اور فائنل ٹیک بعد میں کی جاتی ہے. وہ فائنل ٹیک ہوا نہیں مجھ سے، اور وہی ہم نے اور سلمان نے پھر وہ ٹیک رکھی. اور بڑا اچھا کیا تھا سلمان نے کہ جو ہے اس کو اریز نہیں کیا تھا. یہ ہے خواب اور اس کی داستان. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی یہ کہانی. اور اب جب آپ خواب سنیں گے تو آپ محسوس کر سکیں گے اور بھی کہ وہ جذبات میرے کیوں تھے. اور یقیناً ابھی بھی میں سنتا ہوں تو وہی ٹائم مجھے دوبارہ سے میں اسی کنٹرول روم میں چلا جاتا ہوں، ووکل بوتھ میں، جب میں یہ گانا
اپنی والدہ کے لیے گا رہا تھا. جڑے رہیے گا، لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.